افشاں سے میری دوستی آن لائن ہوئی تھی اور ایک دوسرے کو ہم نے آن لائن ہی دیکھا تھا اور ویڈیو چیٹ وغیرہ بھی کی تھی۔ افشاں ایک انتہائی اچھی لڑکی تھی اور پاکستان میں نہیں بلکہ دبئی میں اپنی امی کے ساتھ رہتی تھی۔ میری اس کے ساتھ دعا سلام بڑھتی رہی تو میں نے اسے بتایا کہ میں ایک نوجوان لڑکی ہوں اور میں نے باقاعدہ یہاں سے MBA کیا ہے اور کچھ کورسز بھی میں نے کر رکھے ہیں۔ یہاں پر بھی میں جاب کی تلاش میں رہی ہوں لیکن مجھے کوئی جاب نہیں مل رہی، اور یہاں پر زیادہ تر ان لوگوں کو جاب ملتی ہے کہ جن کے پیچھے ایک سفارش ہو، اور ظاہری بات ہے کہ میرا سفارش کرنے والا اس وقت کوئی بھی نہیں۔ میرے علاوہ میری 2 بہنیں اور ہیں اور امی جو ہیں وہ زیادہ تر بیمار رہتی ہیں، اس لیے ظاہری بات ہے کہ میں اگر جاب کرنا چاہتی ہوں تو اپنے گھر کے لیے جاب کرنا چاہتی ہوں، اپنے امی کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے جاب کرنا چاہتی ہوں۔ میری بہنیں ابھی عمر میں مجھ سے بہت کم ہیں، اور اتنی کم ہیں کہ میں اتنا کہہ سکتی ہوں کہ وہ ابھی سکول پڑھ رہی ہیں۔ ایک 8ویں میں ہے اور ایک ابھی 10ویں کلاس میں ہے۔ ایک میں ہی ہوں کہ جو ان میں عمر میں 5 سال بڑی ہوں اور اس وقت MBA کر چکی ہوں۔ ایسے میں افشاں نے مجھے کہا کہ یہاں دبئی میں بھی بہت اچھی اچھی جاب مل جاتی ہیں، اور پاکستانی لڑکیاں خاص طور پر کہ جو پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں ان کے لیے یہاں پر بہت چانس ہیں۔ میں نے یہاں پر بہت سے دفتروں میں ایسی لڑکیوں کو دیکھا ہے کہ جو پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں اور یہاں پر دبئی میں آ کر کے جاب کرتی ہیں، اس لیے تم یہاں پر آ جاؤ اور یہاں پر آ کر کے اپنے لیے جاب کی ٹرائی کرو۔ مجھے امید ہے کہ تم اچھی جاب جو ہے وہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ باقی یہاں کا ویزا ٹکٹ وغیرہ جو کچھ بھی ہے اس میں کچھ ہیلپ میں تمہاری کروں گی اور کچھ تم اپنے طور پر کام کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ تم جو ہے یہاں پر آ کر کے جاب کرو اور کامیاب ہو جاؤ اور اتنا کمانے لگو کہ اپنے والدین کو، خاص طور پر کہ تم کہہ رہی ہو کہ تمہاری امی بیمار ہیں، اس کا دھیان رکھ سکو، اپنی امی کا علاج کرا سکو۔ افشاں کی یہ بات مجھے پسند آئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی میں آگے بڑھوں، میں آپ کو اپنی امی کا اور اپنی دونوں بہنوں کا تعارف کروا دوں، اور اپنے ابو کے بارے میں بھی میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گی کہ میرے ابو کون ہیں، اور میرے ابو جو ہے وہ ان کا ذکر جو ہے وہ میں نے اس کہانی میں کیوں نہیں کیا۔ بہرحال میں آپ کو اپنی فیملی کے بارے میں بتانے سے پہلے اپنے بارے میں بتا دوں۔ میرا نام عمارہ ہے اور اس وقت میں 23 سال کی ہوں۔ مجھ سے چھوٹی کا نام ہنا ہے اور ہنا سے چھوٹی کا نام رابعہ ہے۔ رابعہ اور ہنا دونوں مجھ سے چھوٹی ہیں۔ رابعہ 8ویں کلاس میں پڑھتی ہے اور ہنا اس وقت میٹرک کر رہی ہے۔ ایک گھر میں بڑی بیٹی میں ہی ہوں کہ جس نے MBA کر لیا ہے، اور کچھ کمپیوٹر کورسز بھی ہیں کہ جو میں نے کر رکھے ہیں، اس لیے مجھے جاب ملنا جو ہے ویسے تو مشکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن پچھلے 1 سال سے میں جاب ڈھونڈ رہی ہوں اور مجھے یہاں پر پاکستان میں کسی قسم کی جاب جو ہے وہ نہیں مل رہی ہے۔ اس کے بعد میری امی ہیں جن کا نام ناہید ہے، وہ لگ بھگ 42 سے 43 سال کی ہیں۔ اب شوگر کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے اور ان کو انسولین لگتی ہے، جس کی وجہ سے وہ تھوڑی ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے یا چلنے پھرنے کے یا کہیں آنے جانے کے قابل ہوتی ہیں۔ اگر ان کو انسولین کا انجیکشن نہ دیا جائے یا ان کی دیکھ بھال نہ کی جائے یا ان کے کھانے پینے کا دھیان نہ رکھا جائے تو وہ بستر کی ہو کر کے رہ جاتی ہیں۔ ان سے اٹھنا چلنا پھرنا بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے میں جب میری جاب بھی نہیں ہے اور میں نے MBA بھی پتہ نہیں کس طریقے سے کیا ہے، میں نے خود لوگوں کی گھر میں مزدوریاں کی ہیں، میں نے لوگوں کے جھوٹے برتن مانجے ہیں، میں نے ہوٹل میں ویٹرس کا کام کیا ہے، اور پتہ نہیں کس طریقے سے میں نے اپنے MBA کو کمپلیٹ کیا ہے۔ اسی طریقے سے میری دونوں بہنوں کا جو خرچہ ہے وہ بھی اس وقت تک تو میں ہی اٹھاتی ہوں اور اب تک بھی اٹھاتی ہوں۔ ابو کون ہیں، ابو کہاں ہیں، اس کے بارے میں صرف اتنا ہی پتہ ہے کہ میرے والد کا نام شہباز تھا۔ اس نے میری امی سے پسند کی شادی کی، ہم 3 بہنوں کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اچانک ایک دن وہ یہاں سے چلے گئے۔ امی نے ان کے بارے میں پتہ کرنے کی بے حد کوشش کی، اور امی کو صرف اتنا پتہ چلا کہ وہ بھی دبئی گئے ہیں، یعنی
انہوں نے ایک بیرون ملک کا، ایک باہر کے ملک کا رخ کیا تھا اور دبئی چلے گئے تھے۔ اتنا تو کنفرم تھا کہ وہ دبئی گئے تھے، یہ بات امی نے کسی نہ کسی طریقے سے پتہ چلا لی تھی۔ اب شہباز جو کہ میرے ابو تھے، وہ دبئی میں کہاں پر تھے، وہ کیا کرتے تھے، یہ باتیں میرے علم میں نہیں تھیں۔ جب انہوں نے میری امی سے شادی کی تھی اور اس کے بعد ہم تینوں بہنیں پیدا ہوئی تھیں، تو ہمارا ایک البم تھا جو کہ فیملی البم کہلاتا تھا، اور اس میں باقاعدہ ابو کی ایک نہیں، ایک سے زیادہ تصویریں تھیں۔ یہ ایک سے زیادہ تصویریں کوئی 10 سے 12 تصویریں رہی ہوں گی، جو کہ میں نے اپنے پاس رکھی تھیں، کیونکہ مجھے اپنے باپ کی تلاش بہرحال تھی۔ اب جب کبھی افشاں نے مجھے دعوت دی کہ میں دبئی آ کر کے یہاں پر جاب کی تلاش کروں، تو یہ آفر مجھے بڑی اچھی لگی، اور میں افشاں کی اس آفر کو لے کر کے سنجیدگی سے اس بات پر غور کرنے لگی کہ مجھے اپنے ابو کو تلاش کرنے کے لیے بھی جانا چاہیے، اور مجھے وہاں جا کر کے کسی کمپنی میں کسی جگہ پر جاب کر کے ایسا کچھ کرنا چاہیے کہ میں اپنی بہنوں کے لیے اور اپنی امی کے لیے خاص طور پر کچھ کر سکوں۔ ایک مکان تھا جو کہ اپنا تھا، اگر یہ بھی اپنا نہ ہوتا تو پتہ نہیں اس وقت ہم لوگوں کی کیا حالت ہوتی۔ مجھے پتہ تھا کہ افشاں کی طرف سے مجھے زیادہ سے زیادہ سپانسر، ٹکٹ، ویزا وغیرہ کچھ بھیج دیا جائے گا، باقی باتیں جو تھیں وہ مجھے کرنی تھیں، اور مجھے ظاہری بات ہے کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا تھا۔ لہٰذا میں نے اپنی امی سے، بہنوں سے اس بارے میں بات کی، افشاں کے بارے میں بتایا۔ امی نے اس بات کے لیے منع کیا، اس نے کہا کہ بیٹی ایک آن لائن رابطہ میں لڑکی آئی ہے اور تم اس پہ اتنا اعتبار کر کے جو ہے وہ چل پڑی ہو، پتہ نہیں وہ لڑکی کیسی نکلے، اچھے کماش کی ہو یا برے کماش کی ہو، تمہیں کوئی غلط راستہ نہ دکھا دے، کوئی ایسا نہ کام کرے کہ جس کی وجہ سے تم جو ہے وہ پھنس کر کے رہ جاؤ یا تمہارے لیے کوئی بہت بڑی مصیبت کا باعث بن جائے۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں اب سے نہیں، گزشتہ 1 سال سے اس لڑکی کے ساتھ رابطے میں ہوں، کوئی اگر ایسی بات ہوتی ہے تو 1 سال میں کھل ہی جاتی ہے۔ میں نے کئی بار اسے ویڈیو کال کی ہے، اس نے کئی بار مجھے ویڈیو کال کی ہے، ہماری چیٹنگ ہوئی ہے، ہماری بات چیت ہوئی ہے، کبھی ہم نے کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا، کبھی ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے لے کر کے مجھے اس بات کا اندازہ ہو کہ افشاں کوئی اچھی لڑکی نہیں ہے۔ خیر میری امی گھر کے حالات سے واقف تھیں، انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ اگر 4 پیسے کچھ کما کر کے یہاں پر لا رہی ہوں، بہنوں کو پڑھا رہی ہوں یا خود کچھ کر رہی ہوں تو اپنی ہی بل بوتے پر کر رہی ہوں۔ لہٰذا امی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں سمجھ آتا ہے تو میں تمہیں روکوں گی نہیں، تمہاری مرضی، تم چلی جاؤ اور بس اپنا خیال رکھنا اور کسی چنگل میں مت پھنس جانا۔ لہٰذا امی کی اجازت کے بعد میں نے افشاں کو ہری جھنڈی دکھا دی، اور افشاں نے میرے وہاں پر آنے کے انتظامات کرنے شروع کر دیے۔ میں نے افشاں کو اپنی مالی حیثیت بھی بتا دی تھی اور اپنے بارے میں سب کچھ بتا رکھا تھا۔ ان فیکٹ 1 سال میں میرے بارے میں میں اتنا نہیں جانتی تھی کہ جتنا افشاں جانتی تھی، لہٰذا اس نے اسی کے مطابق سے کام کیا تھا، اور پھر مجھے باقاعدہ جو ہے ٹکٹ، ویزا وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ گھر بیٹھے انتظام ہو گیا تھا۔ مجھے صرف یہ تھا کہ وقت مقررہ پر جہاز میں چڑھنا تھا اور وہ جہاز مجھے لے کر کے دبئی کے لیے روانہ ہو جاتا اور میں دبئی افشاں کے پاس چلی جاتی۔ یہی ہوا کہ میں دبئی کے لیے روانہ ہو گئی۔ ایئرپورٹ پر افشاں مجھے لینے کے لیے آئی تھی، ہم لوگ پہلی بار آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں، مل رہی تھیں۔ وہ مجھ سے بڑی ہی گرم جوشی کے ساتھ ملیں اور مجھے لے کر کے اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ اس کے پاس اپنا ذاتی گھر تھا، اس کے پاس اپنی ذاتی گاڑی تھی، وہ ایک اچھے کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ خود بھی ایک کمپنی میں جاب کرتی تھی، اچھا خاصا کماتی تھی اور کسی چیز کی کمی اس کو نہیں تھی۔ جب میں اس کے گھر گئی اور تب پہلی بار اس کی والدہ رضیہ کے ساتھ میرا سامنا ہوا، کیونکہ رضیہ کا ذکر تو ہماری گفتگو میں ہوتا تھا لیکن میرا کبھی ان کے ساتھ سامنا نہیں ہوا تھا، اور پتہ نہیں کیوں افشاں نے بھی کبھی میرا رضیہ خالہ سے بات نہیں کروائی تھی۔ وہ وجہ مجھے وہاں پر جا کر کے پتہ چل گئی کہ رضیہ خالہ جو ہے ان کو خام خواہی غصہ کرنے کی، بڑبڑانے کی اور دوسروں کو برا بلا کہنے کی بیماری تھی۔ وہ خام خواہ جو ہے کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی بات پر سناتی رہتی تھی، اور
اس بات سے نہ تو افشاں بچی ہوئی تھی اور نہ ہی میرا جانا وہاں پر جو ہے وہ کوئی اس بات کو ختم کر سکا تھا۔ مجھے بھی روزانہ کی بنیاد پر سننے کے لیے ان کی باتیں ملنے لگیں اور میں افشاں سے جب بھی اس بات کو لے کر کے گلا کرتی، افشاں یہی کہتی کہ ان کا رویہ ہی ایسا ہے، دل کی بری نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ان کو ایسی عادت پڑ چکی ہے، سمجھو ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، اس لیے میں بھی ماں سمجھ کر کے اگنور کرتی ہوں، تم بھی اگنور کرو اور اپنے کام کی طرف توجہ کرو۔ میں واقعہ ہی اپنے کام کی طرف توجہ کرنے لگی، اپنی ڈگریز اٹھا کر کے میں کبھی کسی دفتر چلی جاتی، کبھی کہیں پر چلی جاتی۔ افشاں نے بھی کئی جگہ پر میری جاب لگانے کے لیے سفارش کی، مجھے جو ہے سپورٹ کی، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ پاکستان نہیں تھا کہ آپ کو ایویں ہی جو ہے وہ بیٹھے بٹھائے صرف آپ کی خوبصورتی دیکھ کر کے، آپ کی جوانی دیکھ کر کے نوکری مل جائے۔ ایسا نہیں تھا کہ یہاں پر عیاش لوگ نہیں تھے، ٹھرکی لوگ نہیں تھے، یا یہاں پر جو ہے وہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن یہاں پر جو بھی تھا ذرا ڈھکا چھپا تھا، پاکستان کی نسبت کھلا نہیں تھا۔ وہاں پر میں بہت سے دفتروں میں جاب کے لیے گئی تھی، پہلی ہی ملاقات میں اگلے کھل کر کے سامنے آ جاتے تھے کہ ٹھیک ہے بی بی کمپرومائز کرو، جاب مل جائے گی۔ تو وہ کمپرومائز کے نام پر مجھے پتہ تھا کہ کیا کرنا ہوتا تھا، اس لیے میں چپ چاپ اپنے گھر کو واپس آ جاتی تھی اور مجھے وہ کمپرومائز ان لوگوں کے ساتھ نہیں کرنا تھا۔ ہمارے ہاں جو لڑکیاں دفتروں میں کام کرتی ہیں، جو لوگ بیچاری پڑ جاتی ہیں، جو اپنے حالات سے یا کسی بات سے مجبور ہوتی ہیں، جن کو پتہ ہے کہ گھر بار کے خرچے اخراجات بھی چلانے ہیں، مکان بھی سنبھالنے ہیں، خرچے بھی سنبھالنے ہیں، بجلی بل گیس یہ سب کچھ پورے کرنے ہیں، تو وہ بیچاری مجبور ہوتی ہیں اور سمجھوتے کر لیتی ہیں۔ اور میں سے بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں کہ جن کی زندگیاں برباد ہو کر کے رہ جاتی ہیں اور ایسا بدنامی کا ٹھپا ان کے چہرے پر لگتا ہے کہ جب کہیں پر رشتے کی بات چلتی ہے تو لوگ زیادہ تر ایسے رشتوں کے لیے انکار کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کا سمجھنا سوچنا جو ہے وہ اپنی حد تک ہے۔ کوئی کتنی بھی پارسال لڑکی ہوگی، اگر وہ لڑکی کسی ادارے میں جاب کر رہی ہے تو اس لڑکی کے پیچھے ایسے ہی ٹین باندھ دیں گے کہ یہ لڑکی بد کردار ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ظاہری بات ہے کہ یہ باتیں اس قدر زیادہ جھوٹی بھی نہیں تھیں، اس کے زیادہ من گھڑت نہیں تھیں، کیونکہ ایسا واقعی میں ہوتا تھا۔ 99% لڑکیاں ایسی تھیں کہ جو ان باتوں کا شکار ہوتی تھیں، 1% وہ ایسی ہوتی تھیں کہ جن کی عزت غیرت ان چیزوں کو گوارا نہیں کرتی تھی، لیکن وہ جن کی عزت غیرت ان چیزوں کو گوارا نہیں کرتی تھیں وہ کامیاب بھی نہیں ہو پاتی تھیں۔ اگر ان کو جاب ملتی تھی تو وہ انتہائی نچلی سطح پر کوئی نہ کوئی اور جاب کرتی تھیں، اور اگر ان کو ترقی کا موقع ملتا بھی تھا تو اس کے آگے بھی شرائط رکھی جاتی تھیں۔ اور اگر لڑکیاں سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھیں، وہ کچھ کی کچھ بن جاتی تھیں، مہینوں میں سالوں میں ان کی ترقی کہیں سے کہیں پہنچ جاتی تھی، ان کا لیول اپ ہوتا رہتا تھا، اور جو بیچاری عزت اور غیرت کا رونا روتی تھیں وہ بیچاری ان کے متحد ہو کر کے رہ جاتی تھیں۔ حتیٰ کہ قابلیت میں ہو سکتا ہے کہ جو نچلے درجے پر ہے وہ بہتر ہو، لیکن قابلیت یہاں پر جو ہے وہ سمجھوتوں سے ملتی تھی، اور سمجھوتے ظاہری باتیں کرنے کے لیے ہر لڑکی تیار نہیں ہوتی تھی۔ میں بھی انہی لڑکیوں میں سے ایک تھی جو کہ سمجھوتا کرنا پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے مجھے بہت سے آفر ہوئے، بہت سے لوگوں نے مجھے اس بات کو لے کر کے کہا کہ آؤ سمجھوتا کرو، اچھی جاب حاصل کرو، اچھی سیلری پاؤ، تمہاری ماں بھی خوش، تمہاری بہنیں بھی خوش، اور تم بھی خوش ہی خوش۔ لیکن میں نے اس وقت ان باتوں سے انکار کیا، کیونکہ میں ان باتوں کو پسند نہیں کرتی تھی۔ مجھے اتنا تھا کہ مجھے اپنے آپ کو اس شخص کی امانت بنا کر کے رکھنا ہے کہ جو شخص میرے نزدیک پہلی بار آئے گا وہی ہوگا کہ جو میرا شوہر ہوگا، جس کو میں مکمل طور پر اس بات کے حقوق دوں گی، جو مجھے چھونے کا حق رکھے گا، جو مجھے جو ہے وہ اس حد تک پیار کرے گا کہ میں اس کے بعد کسی دوسرے کا تصور نہیں کروں گی۔ ایک مشرقی سوچ تھی جو کہ میرے اندر تھی، اس لیے میں اس مشرقی سوچ کو لے کر کے چل رہی تھی۔ یہاں پر نہ کرتے دبئی میں آنے کے بعد ایک ماہ کے اندر میں نے 20 سے 25 دفتر کھنگال لیے تھے، اپنی ڈگریوں کو لے کر کے سب کچھ میں لے کر کے ان لوگوں کے پاس بھی گئی تھی۔ یہاں پر ایسا تو نہیں تھا
کہ پہلی ہی ملاقات میں کھل کھلا کر کے میرے سامنے انہوں نے اپنی کوئی پیشکش رکھ دی تھی، لیکن ان کی باتوں سے مجھے یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ معاملات یہاں بھی کچھ زیادہ ہٹ کے نہیں ہیں اور یہ لوگ بھی اسی چیز کے متلاشی ہیں کہ جو چیز میں ظاہری بات ہے کہ ان کو نہیں دے سکتی۔ اس لیے میں 1 ماہ تک کبھی ادھر اور کبھی ادھر دھکے کھانے کے بعد اس قدر پریشان رہنے لگی تھی کہ اب میرا اپنا ذاتی طور پر خیال تھا کہ یہاں پر آ کر کے میں نے غلطی کر دی ہے، میں اپنے گھر واپس لوٹ جاؤں تو یہی بہتر ہے، کم از کم میں اپنے ماں کے سامنے تھی، اپنی بہنوں کے سامنے تھی۔ لیکن ایک بات اندر ہی اندر میرے من میں تھی کہ مجھے اپنے ابو کو بھی ڈھونڈنا ہے جو کہ یہیں دبئی میں کہیں رہتے ہیں۔ وہ دبئی میں آئے تھے اور ان کی 12 تصویریں میرے پاس تھیں جو کہ میں نے اپنے موبائل کے ذریعے سے اپنے پاس سیو کر رکھی تھی۔ یہ وہ 12 تصویریں تھیں کہ جو 2-3 شادی کے وقت کی تھیں، اس کے بعد میں پیدا ہوئی، حنا پیدا ہوئی، رابعہ کے پیدا ہونے کی کچھ تصویریں تھیں، کچھ اس کے بعد کی تھیں جو کہ اکیلے ان کی بھی تھیں۔ اس لیے مجھے اپنے باپ کی بھی تلاش تھی۔ میرا باپ ایک کامیاب ایسا انسان تھا کہ جس کے بارے میں میری اماں مجھے یہی بتاتی تھی کہ وہ بھی ایک بزنس مین ہی تھا، لیکن وہ ایک چھوٹا موٹا بزنس مین تھا اور اس نے امپورٹ ایکسپورٹ میں کافی نام پیدا کیا تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ وہ کون تھا، مجھے یہ بات نہیں پتہ تھی۔ شکل سے میں اسے پہچانتی تھی اور شکل کے لیے ظاہری بات ہے کہ میرے پاس ان 12 تصویروں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ یہ 20 سے 25 دفتر جو میں نے اس 1 مہینے کے اندر کھنگال دیے تھے، کوئی روز ایسا نہیں گزرا تھا کہ میں وہاں پر نہیں گئی تھی، کسی نئے دفتر نہیں گئی تھی اور وہاں پر جا کر کے میں نے وہاں پر انٹرویو نہیں دیا تھا یا جاب کے لیے ایک بات نہیں کی تھی یا جاب کے لیے اپلائی نہیں کی تھی۔ لیکن ہر جگہ پر مجھے ایک ہی بات سننے کو ملی تھی اور وہ یہی تھی کہ میری قابلیت ان کے مطابق نہیں ہے۔ حتیٰ کہ میری قابلیت میں کوئی شک نہیں تھا، میرے پاس تجربہ نہیں تھا، یہ بات میں بھی مانتی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ مجھے جاب نہ مل سکے اور میں جو ہے وہ گھر بیٹھ جاؤں۔ ظاہری بات ہے کہ مجھے کسی نہ کسی نے جاب دینی تھی اور اسی بات کا تجربہ ہونا تھا۔ ادھر میری بہنوں کی کال پہ بات اکثر مجھ سے ہوا کرتی تھی اور انہوں نے بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد جو 4 پیسے گھر میں تھے وہ بھی لگ چکے ہیں اور امی کی حالت بہت زیادہ جو ہے وہ بگڑ گئی ہے۔ ایک دفعہ امی کو ہاسپٹل لے کر جانا پڑا ہے اور وہاں سے انہوں نے امی کو انسولین کا انجیکشن دیا ہے، گھر لے کر کے آئے ہیں۔ امی جو ہے اب چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئی ہے، اگر انسولین کا انجیکشن پراپر نہیں لگائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیچاری ہاتھ سے نکل جائیں اور ہم دونوں، اگر امی کو کچھ ہو گیا تو ہم دونوں یہاں پہ رہ کے کیا کریں گی۔ ظاہری بات ہے کہ 17 سال کی حنا تھی اور رابعہ جو تھی وہ بھی 14 سال کی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ میں ایک بڑی بہن ہونے کے ناطے، ماں ہونے کے ناطے انہیں سنبھال سکتی تھی اور وہ امی کے اگر کچھ واقعی امی کو کچھ ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو وہ دونوں کہاں جائیں گی۔ ایک گھر تھا جو کہ اپنا تھا اور 4 پیسے نہیں تھے کہ جو کھانے کے لیے تھے۔ ایسے میں کوئی بھی جاب مجھے چلتی، کوئی بھی جاب میں کرتی، لہٰذا میں نے سعدیہ سے بات کی، تو میں نے افشاں سے بات کی تو افشاں نے مجھے کہا کہ تم فکر مت کرو، تمہیں کوئی نہ کوئی جاب مل جائے گی، میں بھی تمہارے لیے کوشش کر رہی ہوں۔ ادھر اب رضیہ خالہ نے، جو کہ افشاں کی ماں تھی، باقاعدہ جو ہے میری جاب کو لے کر بھی مجھے سنانا شروع کر دیا تھا اور خاص طور پر ایک تانا تھا جو کہ میرے گلے پڑ چکا تھا، کام کی نہ کاج کی، دشمن اناج کی۔ ایک افشاں میری سائیڈ لیتی تھی، اکثر اپنی ماں کو میرے لیے برا بلا سنا جاتی تھی، حتیٰ کہ وہ اپنے لیے نہیں بولتی تھی لیکن میرے لیے کبھی کبھی بول جاتی تھی۔ لہٰذا وہ بڑھیا جو کہ افشاں کی ماں تھی مجھ سے شدید نفرت کرنے لگی تھی۔ اب وہ میری شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی کیونکہ کبھی اس کی بیٹی اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے نہیں بولی تھی، لیکن آج میری وجہ سے اس کی بیٹی اس کے سامنے کھڑی بھی ہو گئی تھی اور بول بھی رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں بے حد افسردہ تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ افشاں بھی بیچاری میری وجہ سے کس قدر پریشان ہے اور میں جو ہے اب یہاں پر ان کے گھر میں واقعی بوجھ بنی ہوئی ہوں، کیونکہ مجھے 3 ٹائم کا کھانا یہاں پہ مل رہا تھا، سونے کے لیے چھت مل رہی تھی، مجھے پہننے کے لیے کپڑے مل جاتے تھے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی اور یہ سب کچھ ظاہری بات ہے کہ افشاں کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ اپنی دوستی کی بڑی قیمت چکا رہی تھی لیکن اب تک اس کے ماتھے پر شکن تک نہیں آئی
آئی تھی اور وہ ایک اچھی لڑکی، ایک اچھی دوست ہونے کا مظاہرہ کر رہی تھی، جیسا کہ میں نے 1 سال میں اس کا اندازہ لگایا تھا کہ وہ ایک اچھی لڑکی ہے، ایک اچھی دوست ہے، اور اس کے علاوہ وہ بیچاری جو ہے وہ ہر طریقے سے اپنی دوستی کو بھی نگوا رہی تھی اور اپنے اچھے ہونے کا ثبوت بھی دے رہی تھی۔ لیکن اس کی ماں جتنی وہ اچھی تھی اتنی ہی اس کی ماں باتیں بنانے والی، غصہ کرنے والی اور بےعزتی کرنے والی تھی، اور میں یقین کریں کہ اب بےعزتی کروا کر بھی تنگ آ گئی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ آج مجھے نوکری ملے اور میں کسی نہ کسی طریقے سے اس گھر کو چھوڑ کر کے کوئی اپنا ٹھکانہ بنا لوں، کسی جگہ رینٹ پہ چلی جاؤں، کسی ایسی جگہ رہ جاؤں، کوئی جہاں پر کسی دفتر میں نوکری ملے وہیں پر سونے کے لیے جگہ دے دیں، میں وہیں پہ سو جایا کروں، وہیں سے صبح اٹھ کے کام شروع کر دوں۔ میں یقین کریں کہ ان باتوں کو لے کر کے بہت تنگ آ گئی تھی۔ ایک تو میری اپنی ماں کی پریشانی، بہنوں کی پریشانی، اور پھر اوپر سے جو ہے وہ میں ان باتوں کو لے کر کے پریشان تھی۔ حنا اور رابعہ کی جو باتیں میرے ساتھ ہوتی تھیں وہ باتیں کسی نہ کسی طور پر افشاں کو بھی پتہ چل گئی تھی۔ میں نے کئی بار اس سے چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ باتیں افشاں کو پتہ چل گئی تھی۔ افشاں نے کچھ پیسے حنا اور رابعہ کو بھجوا دیے تھے کہ جو لگ بھگ پاکستانی روپے کے مطابق 50,000 تک کی رقم بنتی تھی، اس لیے ان کے 4 دن اچھے طریقے سے گزر جانے تھے، یا انہوں نے امی کی کوئی دیکھ بھال کر لینی تھی، یا امی کو انسولین کا انجیکشن وغیرہ لگا دینا تھا۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو ظاہری بات ہے کہ افشاں میرے لیے کر رہی تھی۔ وہ میری محسن تھی، میری دوست تھی، اور یقین کریں کہ میں اس کی احسان مند تھی۔ ایسی لڑکی میں نے نہیں دیکھی تھی کہ جو بیچاری اس قدر جو ہے میرے ساتھ تعاون کرتی پھر رہی تھی۔ صرف ایک آن لائن رشتہ تھا جو کہ میرا اس کے ساتھ بنا تھا، اور میرے ساتھ وہ اس قدر تعاون کرتی پھر رہی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ افشاں ایک روز میرے پاس آئی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے مجھے آ کر ہی جو ہے اٹھنے کے لیے کہا۔ جیسے ہی میں اٹھی وہ مجھے اپنی بازوؤں میں لے کر کے جھومنے لگی، میرے ساتھ ڈانس کرنے لگی اور گانے گنگنانے لگی۔ میں نے اسے کہا کیا ہوا افشاں، تم آج بہت زیادہ خوش ہو، اور تم اس بات کو لے کر کے کس بات کو لے کر کے خوش ہو، مجھے بھی کچھ بتاؤ، مجھے بھی کچھ پتہ چلے۔ اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم ذیشان صاحب سے مل لو، تمہاری نوکری کا بندوبست ہو جائے گا۔ اب میں نے افشاں سے پوچھا یہ ذیشان صاحب کون ہیں اور مجھے ان کے کہاں ملنا ہوگا۔ اس نے کہا کہ دیکھو، جس جگہ میں جاب کرتی ہوں، میرے جو مالک ہیں جو کہ کمپنی کے، ان کا نام ارسلان ہے۔ یہ ان کے کوئی دوست ہیں جن کا نام ذیشان ہے۔ ارسلان صاحب بہت اچھے آدمی ہیں جہاں پر میں جاب کر رہی ہوں، اور ظاہری بات ہے کہ تمہارے سامنے ہی ہے، میں کامیاب ہوں، مجھے سیلری بھی ٹائم پہ مل جاتی ہے، مجھے سب مراعات بھی مل رہی ہیں، میرے کام بھی چل رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے دوست ہیں ذیشان صاحب۔ میں نے ارسلان صاحب کو تمہاری نوکری کو لے کر کے ذکر کیا تو ارسلان نے مجھے ذیشان صاحب کا بتایا۔ ذیشان صاحب کی باقاعدہ یہاں پر ایک کمپنی ہے جو کہ امپورٹ ایکسپورٹ کا بڑا کاروبار کرتی ہے، اور امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار میں ظاہری بات ہے کہ تم ایک ایسی لڑکی ہو کہ جو کام کر سکتی ہو، تمہارے لیے جاب کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ذیشان صاحب جو ہیں وہ کام پر سمجھوتا نہیں کرتے، کام محنت سے کرنا۔ مجھے امید ہے کہ تمہارا مقصد حل ہو جائے گا اور تمہیں جاب مل جائے گی۔ اب اس بات کو لے کر کے اس نے مجھے نہ صرف کہ ذیشان صاحب کا نمبر بلکہ اس کمپنی کا اتا پتہ بھی دے دیا، اور اگلے روز صبح اس نے مجھے کہا کہ صحیح طریقے سے نہا دھو کے تیار ہو کر کے جاب کے لیے چلی جاؤ۔ میں باقاعدہ حجاب کرتی تھی، میں باقاعدہ ایسا لباس پہنتی تھی کہ جو سر سے لے کر کے پاؤں تک مکمل لباس ہوتا تھا۔ میرے ہاتھوں اور چہرے کے علاوہ جو ہے وہ کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی تھی، اور چہرہ بھی میں کبھی کبھی چھپا لیا کرتی تھی، اپنے حجاب سے میں اپنے چہرے کو ڈھانپ کر کے رکھتی تھی۔ لہٰذا میں اگلے ہی روز افشاں کے کہنے پر اس کمپنی پہنچ گئی جہاں پر میری ملاقات ذیشان صاحب سے ہونی تھی۔ ارسلان نے ذیشان کو فون کر دیا تھا، اس لیے مجھے کسی بھی رکاوٹ کے بغیر ایک سجے سجائے بہت ہی عمدہ قسم کے دفتر میں پہنچا دیا گیا، جہاں پر فل سپیڈ میں اے سی چل رہا تھا۔ میں گرمی میں آئی تھی اور مجھے ایسا پتہ چلا تھا کہ میں ایک دم سے دوزخ سے نکل کر کے جنت میں داخل ہو گئی ہوں۔ بڑی بڑی کرسیاں تھیں اور سجا سجایا ایک آفس نما کمرہ تھا۔ ایک شخص جس کے چہرے پر اینک تھی جو کہ موٹی شیشے کی اینک تھی، ایسا لگتا تھا کہ یہ نظر کے لیے استعمال ہونے والا چشمہ ہے، وہ
सूट बूट में मलबूस मेरे सामने कुर्सी पर बैठा था। उसने सर से लेकर पाँव तक मुझे देखा। मेरे कद काठी से वो बेहद मुतासर नज़र आ रहा था। फिर उसने मुझे अपने सामने बैठने का इशारा किया और मैं भी उसके सामने बैठ गई। जैसे ही मैं उसके सामने बैठी, उसने मुझे कहा कि मोहतरमा, सबसे पहले तो आप अपना ये हिजाब हटा दीजिए। मैं चेहरा देखे बगैर बात नहीं कर सकता। आप भले ही बाहर निकल कर के हिजाब कर लीजिएगा, लेकिन मुझसे कम अज़ कम आप अपना चेहरा दिखाकर बात करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो अच्छी खासी उम्र का था, कम से कम 50 साल का तो रहा होगा। इसलिए इस शख्स के सामने अगर मुझे अपना चेहरा मेरा चेहरा अयां भी करना पड़े तो इसमें क्या परेशानी है। फिर मैंने यहाँ पर काम करना था, पता नहीं कितनी ही बार ये मेरा चेहरा देखेगा या यहाँ के एम्प्लॉई जो हैं वो मेरा चेहरा देखेंगे, इसलिए मैंने अपना हिजाब को हटा दिया। उसने जैसे ही मैंने हिजाब हटाया, उसके ऐसा एक्सप्रेशन दिया कि जैसे उसने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद किया हो। उसके चेहरे पर मुझे देख कर के बड़ी खुशी की लहर सी दौड़ गई थी। शायद मेरा चेहरा उसे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही पसंद आया था। बहरहाल उसने मेरा इंटरव्यू शुरू किया और मुझसे मेरे बाबत पूछने लगा। उसने मुझे बताया कि सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर कब आई हो, कितने अरसे से हो, अफशां से तुम्हारा क्या तल्लुक़ है, अरसलान को कैसे जानती हो। तुम्हारी बड़ी सिफारिश हुई है मेरे सामने कि तुम्हें जॉब देनी ही देनी है, इसलिए मैं तुमसे ये सब कुछ पूछ रहा। मैंने बताया कि मैं अफशां के साथ ऑनलाइन दोस्ती पे थी, इसलिए उसने मुझे यहाँ पर बुला लिया है। लेकिन यहाँ पर आने के मकसद दो थे। एक तो मैं काम करना चाहती थी अपने घर के लिए, क्योंकि मेरे घर के हालात बेहद ख़राब हैं। मेरे अलावा मेरी 2 बहनें हैं और मेरी अम्मी हैं कि जो शुगर की मरीज़ हैं और बीमार हैं। एक तो मैं उन लोगों के लिए पैसा कमाना चाहती थी, और दूसरा मेरे अब्बू आज से सालों पहले यहाँ आ गए थे। करीब आप इस तरह लगा लीजिए कि 10 साल तो उनको यहाँ पर आए हुए हो गए होंगे, इससे कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है। वो यहाँ पर आए, उन्होंने मुड़कर पीछे नहीं देखा। दूसरा, मैं अपने अब्बू को तलाश करना चाहती हूँ। यहाँ कहीं काम करते हुए, कहीं आते जाते अगर मुझे मेरे अब्बू मिल गए तो मैं उनसे पूछूंगी तो सही कि अगर आपको मेरी अम्मी के साथ ज़िंदगी नहीं बितानी थी, आपको हम बच्चियों के साथ कोई दिलचस्पी नहीं थी, हम बहनों के साथ कोई दिलचस्पी नहीं थी, अपनी बेटियों को छोड़ कर के, अपनी बीवी को छोड़ कर के आप यहाँ आकर के बस गए, और फिर उसके बाद आपने कभी दोबारा हमसे रब्ता ही नहीं किया। आप कहाँ रह गए थे? ये वो बातें हैं कि जो मैं अपने बाप से सारी बातें पूछना चाहूँगी, और उसके लिए मुझे मेरे बाप से मिलना ज़रूरी है। अब ज़ीशान साहब ने कहा कि देखो भी, बात ये है कि तुम अपने बाप को तलाश करो या फिर जॉब तलाश करो। बात वो हो कि जो खुल कर के सामने की जाए। अफशां और अरसलान ने तुम्हारी सिफारिश की है, तुम्हारी डिग्रियां मेरे सामने पड़ी हैं। मुझे इस पे एतराज़ नहीं कि तुम एक होनहार लड़की हो। मेरे दफ्तर में कोई भी जॉब तुम्हें मिलेगी, तुम हमारे लिए फ़ायदा ही करोगी, नुकसान नहीं करोगी। लेकिन क्या है कि मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, मुझे एक ख़ास तरह की लड़कियाँ, एक ख़ास तरह का चेहरा, एक ख़ास तरह का वजूद लड़कियों में पसंद है। मेरे इस ऑफ़िस में काम करने वाली कोई भी लड़की ना तो उस चेहरे की मालिक है, ना ऐसे वजूद की मालिक है, ना ऐसा चेहरा वजूद जो है कुदरत ने उसे दे रखा है। अब ऐसा है कि तुम्हें देखा तो तुम्हारा वजूद, जब जैसे ही तुम अंदर दाखिल हुई, तुम उस वक़्त हिजाब में थी, मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हारा वजूद जो था वो बिल्कुल वैसा ही था कि जैसा मुझे पसंद है, जैसा कि मैं जिस टाइप की लड़कियों को मैं पसंद करता हूँ। और फिर जब मैंने तुम्हारा हिजाब हटाया तो सोने पे सुहागा हो गया कि ये चेहरा मोहरा, ये नए नक्श भी ऐसे हैं कि जो मुझे पसंद हैं, जिनको मैं पसंद करता हूँ। मैंने सोचा तो यही था कि अगर तुम कोई एक आम सी लड़की होगी तो मैं तुम्हें यहाँ से कोई जॉब दूँगा और तुम यहाँ पे काम करोगी। ठीक है, अरसलान ने और अफशां ने तुम्हारी सिफारिश की है तो तुम्हें काम मेरे पास यहाँ पे मिल जाता। लेकिन तुम तो वो हो कि जो मेरे तस्वरात में हो, तुम वो हो कि जो मुझे अच्छी लगी हो, जो मुझे पसंद आई हो।
ایسا چہرہ مورا، ایسا قد کاٹھی، ایسا وجود، ظاہری بات ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مجھے پسند ہیں، میری پسند کا اپنا ایک معیار ہے۔ میں کوئی تھرڈ کلاس بندہ نہیں ہوں کہ جو میں تمہیں ایسے ہی کہوں کہ بھئی جیسے کہ عموماً لوگ نوکری دینے سے پہلے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سمجھوتا کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ میرے ہاں یہاں پر 8 لڑکیاں کام کر رہی ہیں، لیکن آج تک کسی سے بھی جا کر کے پوچھ لو، میں نے ان سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی، کیونکہ وہ میری پسند نہیں، میری چوائس نہیں ہے۔ میرے اندر اپنا ایک معیار ہے اور میرے اس معیار پر تم پوری اترتی ہو۔ اب یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ تمہیں جاب دوں گا، لیکن یہاں دفتر میں نہیں۔ تمہاری جو جاب ہوگی وہ بڑی عجیب قسم کی جاب ہوگی۔ اگر تم میرے ساتھ سمجھوتا، جیسا کہ لفظ تمہارے ساتھ بہت سے لوگوں نے استعمال کیا ہوگا، لیکن یقین کرو کہ میرا وہ مقصد کسی اور لڑکی کے لیے کبھی زندگی میں نہیں رہا، نہ ہی میں ایسا انسان ہوں کہ میں تمہارے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کروں۔ لیکن کیا کروں، اب تم وہ لڑکی ہو جو میرے معیار سے مطابق ہو، لہٰذا میں تم سے یہی کہوں گا کہ میں تمہیں اپنی رکھیل بناؤں گا۔ اگر یہ جاب تمہیں قبول ہے تو تم اس کے لیے ہاں کرو، نہیں تو تم اٹھ کر کے جا سکتی ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔